یزیدیہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد و آل محمد بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم صلوات صلوات اور ایک بلند ہدیہ کر دیں گے التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید زیغم ہادی زیدی استاد شہید سید سبت جعفر آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات گاڑی صحیح ہے یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم تاریخ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وقت بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر کبھی ہمیں وقت کا پابند بنایا جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اور آج قدرے کچھ ایسے ہی ہے سورہ مبارکہ آل عمران ہے آیت نمبر 7 ہے
اللہ خود قرآن کا تعارف کروا رہا ہے، اپنے ہی کلام کا وہی تو کروائے گا تعارف، اللہ ہی بتائے گا کہ میں نے کیا نازل کیا ہے۔ اب پورے قرآن میں اگر قرآن کے بارے میں معلومات کو جمع کیا جائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد تو ایک حسین اور جمیل اور ایک ذوقی مضمون تیار ہوگا۔ اگر پورے قرآن میں قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے اسے مرتب کر لیا جائے تو ایک بہت اچھا مضمون تیار ہوگا، اور شاید مجھ جیسے طالب علم کو بھی 5-8 مجلسوں میں بیان کرنے کی اسے توفیق ہوگی، اتنا مضمون ہو جائے گا۔ مثلا یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ، ہوا سے شروع ہو رہا ہے، قل هو اللہ احد، یاد رہے وہ اللہ وہ ہے، وہ ہے، هو اللہ، اللہ وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، منہ آیات محکمات، اب اللہ خود کتاب کا تعارف کروا رہا ہے، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، وہ اخر و متشابہات۔ اب ذوقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے اور ذرا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ذوق کا خیال رکھوں۔ منہ آیات محکمات، اس میں سے من بازیہ ہے، من بیانیہ ہے، جتنی بھی من کی قسمیں ہیں عربی گرامر کے اندر وہ سب تو شامل کرنی پڑیں گی نا مولانا، جتنی بھی من کی قسمیں ہیں، من کبھی باز کے معنی میں آتا ہے، کبھی بیان کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس معنی میں بھی آتا ہو وہ ترجمے میں اور وہ تفسیر میں تو لائی جائے گی نا بات۔ اب من اگر بیانیہ کے معنی میں ہے تو بہت روشن ہے کہ جو آیات ہیں ان میں ایک آیت یہ ہے، یعنی آیات کی ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم اخر و متشابہات، یعنی ایک قسم محکمات اور دوسری قسم متشابہات، یہ بیان کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر من بازیہ کے معنی میں آئے، من بازیہ، تو پھر ترجمہ ہوگا کہ کچھ آیات اس میں محکم ہیں اور دوسری آیات اس میں متشابہ ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ کچھ محکم ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ تو کچھ ہوتی ہیں نا، کچھ محکم ہیں اور زیادہ تر متشابہات ہیں۔ اگر یہی میں نتیجہ دے دوں کہ 14 تو کچھ ہیں نا، ان کے دشمن تو بہت ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ مخلوق کس کی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہ اخر و متشابہات، اور دوسری قسم جو آیات کی ہے وہ متشابہات کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پر بھی نہیں، دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، بیماری اندر تک اتری ہوئی ہے، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، جن کے دل خراب ہو چکے ہیں، جن کے دل خراب ہو چکے ہیں، فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من، وہ ان کی اتباع کرتے ہیں جو آیات متشابہ ہیں، وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں جو آیات متشابہ ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی ایسا؟ کبھی ہوتا ہے میٹھا پانی بھی رکھا ہو اور کڑوا بھی رکھا ہو اور کڑوا پانی کوئی پیے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑا ہوا کھانا ہو اور لذیذ اور تازہ کھانا غذا ہو اور اسے انسان چھوڑ دے، اور وہ سڑے ہوئے کھانے سے جس سے بدبو اٹھ رہی ہے اسے کوئی انسان کھا لے؟ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ اگر کہیں ہوتا ہے ایسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، جی نیت کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو قرآن وہ بیان کر رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ میٹھا پانی چھوڑ کر اگر کوئی کھارا پانی پیے، میٹھی اور لذیذ غذا کو چھوڑ کر اگر کوئی تلخ اور ترش غذا کی طرف جائے تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ خود بیان کر رہا ہے، ابتغاء الفتنہ، ان کا مطلب اتباع کرنا نہیں ہے، ان کا مطلب فتنہ پروری ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ابتغاء الفتنہ، ان کا مطلب ہے فتنہ پھیلانا، ابتغاء پھیلانا، پرورش دینا، فتنے کو پھیلانا، ان کا مطلب یہ ہے۔ وہ ابتغاء تعویلہ، اور دوسرا مطلب ان کا یہ ہے کہ اپنی پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں۔
جو انہیں صحیح لگے گا، ظاہر ہے جو متشابہ ہیں وہ تو متشابہ ہیں نا، وہ تو جو چاہو گے جیسا چاہو گے، کبھی پیسے کی بنیاد پر، کبھی ڈر کی بنیاد پر، کبھی خوف کی بنیاد پر، کبھی نااہلی کی بنیاد پر، بہت ساری پریشانیوں کے بنیاد پر جب چاہو گے جس چیز کو چاہو تبدیل کروا لو۔ تو ابتغاء تعویل ہے، وہ اپنا پسند کا دین رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پسند کا دین رکھنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور قرآن کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سے شرک اور کفر کا تمغہ دے دیا جائے، اس لیے کہ یہاں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر آیت رکی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب اگر یہیں آیت رک جاتی نا تو پھر وہ نعرہ صحیح ہو جاتا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ نعرہ درست ہو جاتا جس میں کہا گیا، توجہ چاہوں گا، کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ یہ نعرہ اللہ نے باطل کر دیا اسی آیت کے اندر کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ جانتا ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ صلوات جی محکم، کہیں کہیں متشابہ آیات ہیں، کہیں متشابہ آیات ہیں، 11 عجیب راز قرآن میں بھر دیا۔ اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کا اہل بیت کا محتاج۔ سبحان اللہ۔ بھائی اب اس پہ تو وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے جی، اس کو تو اس پہ کوئی آ کر بات کرے نا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے میں قرآن کافی ہے، مگر علم میں اترا ہوا ہونا بھی تو ثابت کرو۔ یہ ثابت کرنا مشکل ہے، یہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ جو بار بار یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ مت رکھ جس دن مسئلے کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اللہ نے ایسی کسوٹی قرار دی ہے، ایسا معیار رکھ دیا جس معیار پر پورا اترنے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس معیار پہ پورا اترتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور تعویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگ صرف اللہ کے ساتھ بات کرنے کا ذوق تم کیا کہوں کہ خیال رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، جو لوگ صرف اللہ سے بات کرنے کا شوق رکھتے ہیں انہیں اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے تو اسے کہیں پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو، تم اس قابل بھی ہو۔ جو جبریل امی علیہ السلام ہو، جو قرآن نازل کرنے کے مامور ہوں، وہ کہیں ٹھہرے رہ جائیں اور یہ کہیں کہ 2 قدم بڑھوں گا تو جل جاؤں گا؟ انہیں بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، انہیں بھی کسی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے جن کی رسائی وہاں تک ہے۔ توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ اب یہ قرآن نے اپنا تعارف کروایا۔ میں جو مضمون سوچ کر آیا وہ یہ کہ قرآن نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے، قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جتنا قرآن کی معرفت اور قرآن کے بارے میں اور آپ غور کریں گے نا، یقین جانیے میں مولا علی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا ہم قرآن مجید کے بارے میں غور کریں گے اتنا ہی عظمت اہل بیت روشن ہوتی چلی جائے گی۔ فضائل اہل بیت کے وہ باب کھلیں گے۔ یہ اس محدود وقت کے اندر مجھے اس بات کا خیال کہ کسی طرح وقت میرے ہاتھ میں رہے، اور اس عجلت کے اندر بہت ساری باتوں سے رہ بھی جاؤں گا۔ قرآن نے ایک یہ تعارف اپنا کروایا کہ قرآن 2 طرح کی آیات پر مشتمل ہے۔ اب چھوڑ دیجئے، ہوتا نہیں ہے معمولاً کہ میری بہنیں مجلس سن رہی ہیں تو ثابت کریں کہ سن رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. صلوات اہل بیت پہ پڑھی جا رہی ہے مگر بہنوں کی وجہ سے پڑھی جا رہی ہے. بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ ہے بات کی؟ تھوڑی سی بات آگے بڑھے. اب ایک تعارف تو یہ کہ قرآن کی 2 طرح کی آیت ہیں، محکم اور متشابہ. اس بحث میں آج نہیں جا رہا، آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ یہاں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ کا لفظ ہے، یتبع کا لفظ ہے، اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ نہیں ہے. یعنی آیات پھر صرف اور صرف لفظی پیغامات پر مشتمل نہیں ہے. آیات صرف اور صرف لفظوں پر مشتمل آیات نہیں ہے. یہاں آیات کا مفہوم بہت وسیع ہے. آیات محکمات وہ ہیں جو کبھی بھی اپنے نظریے سے، اپنے وجود سے، اپنے ہدف سے نہیں ہٹنے والے لوگ، جو کبھی نہیں ہٹتے، مضبوط لوگ، اتنے محکم لوگ. آیات محکمات اتنے محکم لوگ کہ پہاڑ کا ان کے ساتھ تشبیہ دینا بھی ان کی بے ادبی ہے. یعنی ہمارے سامنے کیونکہ استحکام اور استقلال کے حوالے سے پہاڑ ایک استعارہ ہے، ایسا ہی ہے. پہاڑ کو استعارے کے طور پر لیتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح مضبوط. اب پہاڑ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک مضبوط ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ہم کبھی کسی کے استحکام اور استقلال کی بات کریں تو پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دیں، جبکہ ان کی پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ان کی بے ادبی ہے. مگر کیا کریں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ الفاظ نہیں ہیں. بات کو سمجھنے کے لیے صرف کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ مضبوط کھڑا رہتا ہے، البتہ وہاں پر پھر بھی کسی وجہ سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں. یہ جو آیات محکمات ہیں نا، انہیں کوئی ریزہ کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. انہوں نے کربلا کے میدان میں ثابت کیا ہے کہ انہیں کوئی ریزہ کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. کسی کا وجود ہی نہیں ہے کہ جو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر سکے. یہ وجود وہ وجود ہے کہ جو اپنی جان دینے کے بعد بھی سب سے زیادہ زندہ ہے. توجہ ہے بات کی؟ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، اس پر ہمیں شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پر یقین ہونا چاہیے. کیسے سمجھیں گے؟ ماشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. قرآن نے هو الذی انزل کا لفظ ہے، وہ اللہ جس نے اے رسول تمہارے پر قرآن کو نازل کیا. اب یہ نازل کرنے والا، جب بھی کوئی چیز دی جاتی ہے نا اس کو عطا کہتے ہیں نا. عطا اور اجرت میں فرق ہے. دینا اجرت کو بھی دیا جاتا ہے اور اجرت سے بالاتر بات کوئی انعام کو بھی دیا جاتا ہے. انعام بھی دیا جاتا ہے اور اجرت بھی دی جاتی ہے. اجرت لینے کے بعد جو مزدور ہوتا ہے، مامور ہوتا ہے، وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے. ایسے ہی ہے نہیں؟ اجرت لو لینے کے بعد مامور اور مزدور اسے اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن انعام اس کا حق نہیں ہوتا. انعام عطا ہوتا ہے، اور جو عطا ہے اور جو اجرت ہے اس میں فرق ہے. عطا کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. عطا کے بارے میں بہت کچھ سوچا جائے گا. جب لفظ عطا اور لفظ انعام کو اور عطا کے لفظ کو تصور میں لائیں گے تو 3 تصورات کو اور لانا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اور زیغم کو، ہمارے ہادی کو، احسان ہادی کو شفا عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات عطا کے تصور کے ساتھ 3 اور بھی مضامین شروع ہو جائیں گے. ایک شان معطی، دینے والا کون ہے؟ جی دینے والا کون ہے؟ 10 لاکھ تنخواہ ہے، فقیر کو 10 روپے پکڑا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. یہ تمہارے شایان نشان نہیں ہے. توجہ ہے بھائی؟ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تھوڑی کرتے ہیں ایسا.
دینے والا جتنا بڑا ہوگا اس کے وجود کے مطابق عطا کو دیکھا جائے گا. موتی کون ہے, دینے والا کون ہے؟ تم نے دیا ہے, تمہیں یہ دینا تھا, تم نے یہ کیا دے دیا؟ اپنے مطابق دو. ہر شخص اپنے مطابق عطا کرتا ہے, ہر شخص کو اپنے مطابق عطا کرنا چاہیے. میں اور آپ تو خطا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مطابق وہ کام نہ کریں جو ہمیں کرنا تھا. ہوتا ہے ایسا؟ یہ کیا کر دیا آپ کی شان کے مطابق